آپ نے سنا ہماری تفصیلی گفتگو وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کے ساتھ. آپ نے دیکھا کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ انفلیشن یعنی مہنگائی میں بہت جلد کمی آئے گی. ان کا خیال ہے کہ ملک میں جاری مسائل خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے اور پھر اس سے منسلکہ مسائل جس کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے جو شرح سود میں اضافہ ہوا ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے کیونکہ بہت جلد انفلیشن میں کمی آئے گی. اور اس کی ایک بڑی وجہ عالمی منڈی میں اجناس کی قیمتوں میں کمی اور اس کے ساتھ ہی گیہوں کی قیمتوں میں کمی, خوردنی تیل کی قیمتوں میں کمی. گویا کہ ایک عام پاکستانی جو اس جکڑ میں مہنگائی کی جکڑ میں اب نظر آتا ہے اس میں بہتری آئے گی. دوسری جانب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پہ پریشر, پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا پاکستان کا جو خسارہ ہے وہ بھی بہت ہی سگنیفیکنٹلی قابو میں آئے گا کیونکہ امپورٹس پہ قابو پایا جا رہا ہے. اور یہ چیزیں عالمی منڈی میں جب سستی ہوں گی تو پاکستان میں اس حوالے سے بھی دباؤ کم ہوگا. گویا کہ پاکستان کی معیشت پہ جو موٹے معاملات ہیں اس میں بھی بہتری آئے گی اور ایک عام پاکستانی کو بھی اس سے بہتری آنے کی توقع ہے. گویا کہ ایک ٹف ٹائم جو تھا اس کے بعد ایک شاید بہتری کی امید کی کرن اس وقت نظر آتی ہے اس گہری سرنگ کے آخر میں. کیا واقعی یہ خیالات اور یہ اندازے درست ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہم واشنگٹن جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر یونس جو ڈائریکٹر ہیں فار پاکستان اٹلانٹک کاؤنسل میں ساؤتھ ایشیا سینٹر میں جو ایک ممتاز تھنک ٹینک ہے. بہت بہت شکریہ عزیر یونس صاحب. یک کے بعد دیگرے کئی خبریں ایسی آئی ہیں جو ہم جیسے لوگوں کو جو پاکستانی معیشت کے بارے میں بے پناہ پریشان ہیں اور بے پناہ اس طرح کے لوگ ہیں جو پریشان تھے. ایک تو بالآخر اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا IMF کے ساتھ اور یہ کہ بڑا سنگ میل تھا جو عبور ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ ہی بہرحال یہ مدد خداوندی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ کموڈٹی پرائسز, آئل پرائسز, وہ جو پچھلے ایک مہینے سے کمی کا رجحان تھا وہ مزید تیز ہو رہا ہے. تو پاکستان کے لیے مجموعی طور پہ اس انتہائی سخت ماحول میں شاید یہ ایک بہت ہی بہتر ایک کم از کم ایک امید کی کرنیں جو ہیں وہ پھوٹی ہیں. کیا یہ ہماری خیال درست ہے؟ جی شکریہ بہت بہت. اور بالکل خیال ایک حد تک تو درست ہے کہ جو مشکل فیصلے وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے کیے تھے اس کی وجہ سے IMF نے بھی رضامند ہو گیا, اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں امریکہ میں US فیڈرل ریزرو جو ہے وہ مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے شرح سود بڑھا رہا ہے, اس کی وجہ سے ایک جو ہے پریڈکشن یا ایک ماحول بن گیا ہے کہ دنیا بھر میں اکنامک گروتھ سلو ڈاؤن ہوگا. اس کا فائدہ پاکستان کو اس طرح ہو رہا ہے کہ جو خام تیل کی قیمت ہے یا پام آئل کی قیمت ہے یا گندم کی قیمت ہے اس میں کمی آ رہی ہے تو اس کا امپیکٹ عام شہری پہ پڑے گا. تو اس کا امپیکٹ تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ جو بنیادی کمزوریاں ہیں پاکستان کی معیشت کی وہ ختم نہیں ہوئی. تو وہ جو ایک رہا ہے پاکستان میں بوم بس کا سائیکل جسے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں, اس کا خطرہ ٹلا نہیں ہے. لیکن عزیر صاحب اسی دوران میں تو اس کا بہت بڑا کریڈٹ IMF کو دیتا ہوں کہ اس نے مجبور کیا حکومت پاکستان کو, اور پھر ظاہر ہے کہ اس حکومت کو بھی کریڈٹ دینا ہوگا. کتنے مشکل یہ بہت ہی مشکل کسی سیاسی حکومت کے لیے فیصلے ہیں, لیکن جو ہم نے جو بجلی کی سبسڈیز کم کی ہیں, جو گیس کی پرائسز میں میسو ڈسپیرٹی تھی اس کو ختم کیا ہے, اور یہ بے انتہا مشکل فیصلے تو یہ تو اس اسپیکٹرم میں آئیں گے جس میں کہ آپ کہتے ہیں کہ جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کی معیشت کے یقیناً بے پناہ ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں, لیکن یہ کچھ کلیدی مسائل ہیں جو فوری طور پہ جو کہ باعث بن رہے ہیں ہمارے یہ سرکولر ڈیٹ وغیرہ 2700 ارب 2800 ارب روپے کے, یہ بھی ایڈریس ہو گئے اسی دوران. میرے نزدیک یہ بھی ایک بہت حوصلہ افزا پیش رفت ہے. جی بالکل. اور جیسے ایک مریض جو ہے زیادہ بیمار ہوتا ہے تو دوا تو اس وقت لے لیتا ہے, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تھوڑا بہتر محسوس کرنے لگ جائے تو پھر کیا وہ ڈاکٹر کی بات مانتا ہے کہ نہیں. تو وہ اگلے آنے والے دنوں مہینوں میں معلوم ہو جائے گا. تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی حکومت بیک سلائڈ کر جاتی ہے ان چیزوں پر, تو امید ہے کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. IMF نے بھی اس بات پہ کہا ہے کہ
جو ٹیکس ریونیو موبلائزیشن ہے اس کو کنٹینیو رکھیں, جو ہائی انکم ارننگ لوگ ہیں ان پہ آپ ہاتھ ڈالیں, ٹیرف کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو بر وقت کرتے رہیں, ایسا نہ ہو کہ پھر آپ رک جائیں اور پھر 6-8 مہینے بعد آپ نے ایک پھر میجر ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے. تو امید ہے کہ یہ مومنٹم کنٹینیو ہوگا, اور جو کلیدی نیئر ٹرم جو ایشوز تھے وہ تو انہوں نے سالو کرتی ہیں. اب آنے والے مہینوں میں تو الیکشن آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کم ہو رہی ہیں, جیسے کہ ویٹ پرائس ہے, جو پاکستان کی میجر امپورٹس ہے, خاص طور پہ خوردنی آئل جو ہے ہمارا, جو ہم کھانے کا تیل باہر سے منگاتے ہیں, وہ 2 گنا ہو گیا تھا, وہ تقریباً اب آدھے سے تھوڑا سا زیادہ ہے. تو یہ تمام چیزیں اوور آل جو ہوں گی تو یہ اس سے مجموعی جو مہنگائی اس وقت کی ہے, جو پتہ نہیں 25% ہے یا 30% ہے یا 22% ہے, وہ پریشر تو کم ہوگا, اور وہ پریشر جب کم ہوگا آہستہ آہستہ تو گنجائش بنے گی کہ جو ایک یہ بہت ہی خطرناک ہماری اس وقت شرح سود ہے 15% کی, کہ وہ سینٹرل بینک اس کو ریوائز کرنے کے بارے میں سوچ سکے. یہ ماحول بن تو سکتا ہے اگلے 1 کوارٹر کے اندر یا 2 کوارٹرز کے اندر. بالکل بن سکتا ہے, اور امید یہی ہے کہ جو ہے ڈیمانڈ ڈسٹرکشن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوں گی تو روم ملے گا, حکومت پاکستان کو ملے گا, اسٹیٹ بینک کو ملے گا. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ریلیف دینے کے ساتھ ساتھ حکومت کو ضروری ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ بفرز بھی بنانے پہ فوکس کرے, کیونکہ کچھ ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی انرجی مارکیٹ میں والیٹیلیٹی کا جو یہ سما ہے یہ ختم نہیں ہوا, تو ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر ہم دیکھیں کہ انرجی پرائس واپس اوپر جانا شروع ہو جائیں. امید ہے کہ نہ ہو, پاکستانی عوام کے لیے امید ہے کہ نہ ہو, لیکن حکومت کو بھی تھوڑا رکھنا چاہیے اپنے پاس بفر, کہ کل کو اگر واپسی ہم دیکھیں کہ پریشرز بلڈ ہو رہے ہیں تو ان کے پاس تھوڑا مومنٹم یا سپیس ہو ایک بار پھر جو ہے وہ اکنامی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے. جو انرجی انٹرنیشنل انرجی مارکیٹ سینیریوز پہ آپ کی نگاہ رہتی ہے, بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم پیک سے نیچے آ رہے ہیں اور یہ شاید نیچے جانے کا سفر جاری رہے, کیونکہ ابھی بہت کچھ ہونا ہے. ایک تو یہ ریسیشن کی کیفیت ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہو رہی ہے, اور پھر یہ خاص طور پہ اس پوری صورتحال کے اندر یہ خاص طور اس کا اثر یہ ہماری جو فیول ہے اس پر ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی تو یو ایس کی ایفرٹس جاری ہے, سعودی عربیہ جا رہے ہیں, پھر وہاں پہ آگے مڈ ٹرم ہے, اور اس مڈ ٹرم سے پہلے ظاہر ہے کہ یہ شاید اعلان نہ ہو, لیکن یہ پرومس تو ہے نا کہ سعودی عربیہ بہت اب آئل پمپ کرے گا, ایکسٹرا آئل پمپ کرے گا, ضرورت جتنی ہے جتنی اس وقت ہے اس سے کہیں زیادہ کرے گا, پھر یو اے ای بھی کرے گا. تو ایک پورا ماحول بنتا تو یہ نظر آ رہا ہے کہ قیمتیں یہاں سے نیچے ہی جائیں گی. جی بالکل, اور ایران آپ کہنا بھول گئے, تو اگر ایران کی ڈیل ہو جاتی ہے تو ایران کا تیل بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے گا. تو تیل کی مارکیٹ کے اندر تو جو ڈاؤن ورڈ ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کنٹینیو رہے. ایک جگہ جہاں پاکستان کو انرجی مارکیٹ میں رسک رہے گا وہ ہے ایل این جی کی مارکیٹ میں, کیونکہ روس کی جنگ ابھی بھی چل رہی ہے اور یورپ جو ہے وہ دنیا بھر سے ایل این جی خرید رہا ہے, کیونکہ روس کی گیس ان کو نہیں مل رہی ہے, انہوں نے لینا کم کر دی ہے. تو اس کی وجہ سے آنے والے مہینوں میں, سردی کے مہینوں میں بالخصوص پاکستان کو ایل این جی میں تھوڑا مسئلہ ہوگا. اس کی پلاننگ میری امید ہے کہ آلریڈی کر رہے ہوں گے وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم, تو اس جگہ تھوڑا رسک رہے گا. لیکن جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انرجی مارکیٹ براڈلی آئل مارکیٹ کے اندر بالخصوص نیگیٹو ٹرن آئے گا, اور ڈیمانڈ ڈسٹرکشن کی وجہ سے پاکستانی شہری کو, پاکستانی معیشت کو تھوڑا فسکل سپیس ملے گا. اچھا, جو آئی ایم ایف پروگرام کا کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اگر یہ میں صحیح نہیں کہہ رہا, تو بہرحال آئی ایم ایف پروگرام کے تحت اب پاکستان کی جو پھر ملٹی لیٹرل دوسرے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں, بلکہ اب تو بائی لیٹرل بھی, ہمارے دوست ممالک بھی پہلے کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ اپنا ایگریمنٹ پورا کریں. تو جو ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز کے ایشوز ہیں, جو اس سال کی ہمارے بہت ہی ایک چیلنجنگ سینیریو تھا, اور بہت ہی مشکل لگ رہا تھا جب تک یہ آئی ایم ایف پروگرام کی بات نہیں ہو رہی تھی. پاکستان کے ڈیفالٹ رسک کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی, اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی گریڈنگ بہت خراب ہوئی تھی. تو یہ سچویشن بھی اب ایز آؤٹ ہوگی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ, اور لوگ جیسے پریشان تھے کہ سری لنکا جیسا حال نہ ہو جائے, اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ بہت ہی کم پروبیبلٹی ہے کہ سری لنکا جیسا حال ہو, اور وہی ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ملٹی لیٹرل فلوز
بانڈ مارکیٹ کے فلوز، بائیلیٹرل فلوز وہ آنے شروع ہو جائیں گے. جو امیڈیٹ نیڈ ہے فائنینسنگ کی وہ پوری ہو جائے گی. ایک مسئلہ جہاں تھوڑا بہت مشکل رہے گی وہ ہے ایمرجنگ مارکیٹ کی. بانڈ مارکیٹ جو ہے اس وقت وہ کافی ہائی ییلڈز پہ چل رہی ہے، نہ صرف پاکستان کی بلکہ پوری ایمرجنگ مارکیٹس کی، کیونکہ فیڈرل ریزرو جو ہے وہ ریٹس بڑھا رہا ہے، اس کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہو رہا ہے. تو وہاں پاکستان کو تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن اگین کیونکہ اب آئی ایم ایف پروگرام اپروو ہونے والا ہے، بورڈ لیول سے بھی اپروول آ جائے گا، تو اگین اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اسپیس جو ہے پاکستان کی بوروئنگ کی وہ بڑھ جائے گی، اور ملٹی لیٹرل فلوز بھی جو ہیں وہ امیڈیٹلی جو ہم دیکھ رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا کہ نہیں، وہ بلا ٹل گئی ہے اس وقت. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. عزیر یونس ہمارے ساتھ موجود ہے، اٹلانٹک کاؤنسل تھنک